بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ۔ آسمان سے سب سے عظیم فرشتہ، سب سے افضل فرشتہ، فرشتوں کے سردار زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد اس قرۂ ارض پہ سب سے عظیم ہستی کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور اس ہستی کے پاس حاضر ہو کے اس کائنات کی سب سے افضل ترین ریولیشن، یا یہ کہہ لیں کہ ریولیشن کی بھی کمپائل ورژن قرآن کریم نازل کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ اس رات کا ہے جو کہ تمام تر راتوں سے افضل ہے، اور یہ مہینہ تمام تر مہینوں سے افضل ہے۔ جی بالکل، آج ہم ذکر کریں گے قرآن پاک کے نازل ہونے کا، وہ رات جس رات قرآن پاک نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک حضرت جبرائیل امین لے کر آئے۔ یہ وہ رات تھی جس سے قرآن کریم نے لیلۃ القدر کے نام سے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ رات کی افضلیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ قدر میں کہ اس رات کو ہم نے 1000 مہینوں کی عبادات سے زیادہ افضل رکھا ہے، کہ ایک شخص اگر ہزاروں مہینے جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو وہ صرف اس رات کے بدلے میں، اگر وہ اس رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرے تو اس کے ایکویلنٹ ہو جاتا ہے جو کہ ہزاروں مہینے جاگ کے جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تھا۔ تو یہ صرف اور صرف یہ عشرہ، یہ مہینہ اور یہ افضل ریچولز ہمیں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر سورہ قدر میں بخوبی آیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی رات نازل کر دی، تم پہ ایسی رات جو ہے تمہیں دے دی جو کہ تمام راتوں سے افضل ہے، جو کہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ اور اس رات ہمارے ملائکہ زمین پر آتے ہیں، اتنے آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اتنے فرشتوں کو آسمان سے بھیجتا ہے کہ یہ زمین تنگ ہونے لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور تمہیں بخشش کی وعید سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات تمام لوگوں کو جو اس رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے بہترین رات ہمیں کیا ملے گی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس رات کو تلاش کب کریں؟ اس رات کو تلاش کرنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے رمضان بتایا۔ اب رمضان کی 30 راتیں، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی کرتے کرتے آخری عشرہ بتایا۔ آخری عشرے میں بھی 10 راتیں، آپ سب نے اس سے زیادہ آسان کر دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کو آپ جاگ کے اللہ کی عبادت کریں تو آپ لیلۃ القدر کو پا لیں گے۔ اس سے پہلے کوئی ایسی امت نہیں گزری جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کی کوئی وعید کی ہو۔ صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد امت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ اس کے پچھلے گناہ بھی مٹا دیے، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات دی، اس رات کو ہم طاق راتوں میں، آخری شب کے، رمضان کی آخری شب کی طاق راتوں میں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بہترین حل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ اعتکاف کی صورت۔ تو آپ صلی کی سنت ہے کہ آپ صلی ہم رات کے جو ہے آخر کے 10 جو روزے تھے، آخر کا جو عشرہ ہے، یہ اعتکاف میں گزارتے تھے۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ سے اس محبت کو، اس عقیدت کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ اپنا سب کچھ، اپنے سب کاج، اپنے تمام تر معاملات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے گھر پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم بتائیں کہ اگر آپ اور میرے گھر کوئی شخص آ جائے اور ایک گزارش کر دے، اور وہ گزارش ہمارے ہاتھ میں بھی ہو، ایسے ہی نہیں کہ ایسی گزارش کرے جو ہم اس کو پہنچ ہی نہ سکیں، وہ ہمارے ریچیبل ہی نہ ہو، لیکن ایسی گزارش ضرور کر دے کہ جو ہمارے ریچیبل ہو، ہمارے گھر کے باہر آ کے گزارش کرے، تو آپ کی اور میری عزت اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ ہم اسے خالی لوٹائیں، کیونکہ وہ ہمارے گھر آ گیا۔ یہ دینے کے معاملے میں بھی اور معافی کی صورت میں بھی، ہمارا کوئی بھی بڑے سے بڑا معاملہ ہو جائے آپسی معاملات میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں یار اس شخص کے گھر جا کے معاملہ جو ہے ختم کر دیتے ہیں، اس شخص کے گھر پہنچ کے اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم اس کے گھر جاتے ہیں تو اس کے لیے یہی بہت ہوتا ہے کہ یہ جب میرے گھر آ گئے تو اب میں ان سے کوئی تنازع، کوئی اختلافات نہیں رکھوں گا۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم واپس نہیں جائیں گے، تیرے گھر کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کو حج اور عمرے کی سعادت بھی، آپ نے وعید فرمائی کہ جو شخص آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایک حج اور عمرے کی سعادت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت ہمارے گناہوں کی بخشش کے ساتھ
یہ صرف اور صرف رمضان المقدم کے مقدس کے وہ آخری دن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آخری ویلیڈیٹی رکھی ہے. جب بھی کوئی کمپٹیشن میں ہم جاتے ہیں، جب آخری اوقات رہ رہے ہوتے ہیں، آخری وقت رہ رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے معاملات کو تیزی میں لے آتے ہیں، اس کمپٹیشن کو تیزی میں لے آتے ہیں کہ اب تو بہت کل ہی ہمارا جو ہے امتحان ہے، تو ہم اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے جیت لیں، اس مارکے کو. اس کے لیے جتنی محنت ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب رمضان کے آخری دن ہے، رمضان ہم سے بچھڑ رہا ہے. اب اگلے سال اللہ جانتا ہے کہ ہمیں رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس رمضان ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح منا کے بھیجیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں بھی خود ہی پرووائڈ کی، ٹولز بھی ہمیں پرووائڈ کی. وہ اعتکاف کی صورت ہے، وہ طاق رات کی صورت ہے، وہ لیلۃ القدر کی صورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اس رات میں جیسے تیسے کر کے منائیں. یہ طاق راتیں 5 ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. ان 5 راتوں کو کثرت سے جو دعا بتائی گئی اس کو پڑھیے، اس کو ورد بنائیے، اور باقی عبادات نوافل کو بھی اپنے ساتھ رکھیں. میری دعا ہے کہ ہم سب جو ہے اس طاق راتوں کو اویل کر سکیں، ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اور اپنے اللہ کو، اپنے خدا کو منا سکیں. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.